بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ 7ویں سیمسٹر میں سیکنڈ لاسٹ سیمسٹر میں آپ کو خوش آمدید۔ ہر دفعہ کی طرح سے اس دفعہ ہم نے آپ سے فیس نہیں لی، کیونکہ آپ اسکالرشپ پہ پڑھ رہے ہیں۔ 6واں سیمسٹر آپ نے اول نمبروں سے پاس کیا ہے۔ بہت مشکل سوال آیا تھا آپ کے پیپر میں اور آپ اس کو کلیئر کرنے میں کامیاب ہو گئے اول نمبروں سے، تو آپ کو کمپنی نے دی ہے اسکالرشپ۔ سو 7th سیمسٹر بیچلرز ان سائیکالوجی بائی پاک فٹ میں آپ کو خوش آمدید۔ اب پچھلے سیمسٹر میں ہم نے اس بات کا تعین کر لیا تھا کہ جو شخص آپ کو ظلم لگتا تھا، ظالم لگتا تھا، جس نے آپ کو تکلیف دی تھی، وہ تو قصوروار ہے ہی نہیں۔ کیونکہ اس نے آپ کے ساتھ ظلم کیا اس پرسنالٹی کی بیسس پہ جو اس پرسنالٹی بنانے والا اس کا ماحول تھا، اس کا ماحول تھا، تو وہ بچہ تو اپنے ماحول کی زد میں آ گیا۔ تو جس بندے سے آپ کو غصہ تھا، کیا اس کے لیے آپ کا غصہ تھوڑا سا بھی ٹھنڈا ہوا؟ اگر آپ یہ سوچ رکھ کے چلیں تو کس کس کا غصہ تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا بتائیں؟ تبدیلی آ نہیں رہی، تبدیلی آ گئی ہے۔ اس تبدیلی کا وعدہ خان نے کیا تھا، پورا ہم نے کیا ہے، اللہ کے حکم سے اللہ نے کروایا ہے۔ اب غصہ ٹھنڈا ہوا، کم ہوا غصہ۔ جس سے آپ کو نفرت تھی، جس کو آپ کہتے تھے اس نے میرے ساتھ زیادتی ظلم کیا، یہ تو ماں کے پیٹ سے صاف پیدا ہوا تھا۔ آپ نے چین ٹریک کری کہ یار میں اصل کلپریٹ کو پکڑوں۔ آپ کے چین چلاتے جائیں چلاتے جائیں چلاتے جائیں چلاتے جائیں، یہ چین جا کے ایک ہی جگہ رکے گی، ابلیس۔ اور اس موقع پہ جا کے رکے گی جہاں پہ ابلیس نے اللہ سے کہا کہ تو نے آدم کو بنا دیا، میں آگ سے بنا ہوں، میں اس سے بہتر ہوں، میں سجدہ نہیں کروں گا۔ ابلیس توحید میں پکا ہے، ابلیس اللہ کو ایک بھی مانتا ہے، ابلیس اللہ کو بھی مانتا ہے۔ اس نے صرف یہ کہا تھا کہ میں آدم کو سجدہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس سے بہتر ہوں، ایگو، ایروگنس۔ تو جس میں غرور اور تکبر آ گیا، اس کو اللہ نے جنتوں سے نکال دیا اور باہر کر دیا، پھینک دیا باہر اس کو۔ اور جب پھینکا تو اس نے ایک وعدہ لیا کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے، میں اس کو اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا۔ اے اللہ مجھے پاورز دے دے، اے اللہ مجھے قیامت تک کی مہلت دے دے۔ اللہ نے بولا جاؤ، دے دی۔ آخری خواہش تو بڑے سے بڑے گناہگار کی بھی دنیا میں قبول کی جاتی ہے، وہ تو پھر بھی غفور الرحیم ہے۔ واٹ از یور لاسٹ وش؟ لاسٹ وش اس نے بڑی مانگی، مجھے مہلت دے۔ 7 جگہ اس واقعے کا ذکر قرآن پاک میں آیا، سورہ بقرہ سے شروع ہوتا ہے، اور سورہ کاف میں جا کے پتہ چلتا ہے کہ وہ جنات میں سے تھا، اس لیے اس نے سجدہ نہیں کیا۔ کچھ بھی کر لو، یہ چین ٹریک بیک ابلیس پر ہوگی، ختم ہوگی۔ اور جب یہ ابلیس پر ہوگی تو ابلیس کیا وعدہ لے کے نکلا ہے کہ جس کی وجہ سے تو نے مجھے نکالا ہے، اس کو میں اپنے ساتھ جہنم میں لے کے جاؤں گا، میں اس کو ہر برے کام کی دعوت دوں گا، میں اس کو اس کے ماحول میں بےہودگی، عریانی، فحاشی، جلن، حسد، ناشکری ڈال دوں گا۔ تو اللہ نے بولا کہ ٹھیک ہے، تو اپنی کوشش کر لے، اور میں اپنے پیغمبر بھیجوں گا، ان کے ساتھ اپنی ہدایت بھیجوں گا۔ جو بندے اس ہدایت پر چلیں گے وہ کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ اور اس مقصد کے لیے اللہ پاک نے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک دے کر بھیجا کہ وہ ماحول کا گرد و غبار جو ہمارے سینوں میں اور ہمارے دلوں میں چڑھ چکا ہے، اس قرآن کے ذریعے وہ دلوں کو صاف کیا جائے۔ قرآن پاک اللہ کا وہ کلام ہے جس سے آپ دلوں کے اس میل کو صاف کرتے ہیں۔ یہ وہ ملن کا ربڑ نہیں ہے جو ختم ہو جائے۔ اللہ کا کلام، اللہ کا ذکر کرنا اور اس پہ پھر عمل کرنا، اس مقصد کے لیے اللہ نے اپنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس دنیا میں بھیجا، اور
وہ کام نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد اس پوری امت کے اوپر قیامت تک فرض کر دیا. کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ. تم ایک بہترین امت ہو. تم لوگوں کے نفع کے لیے نکالے گئے ہو, بھلائی کا حکم دیتے ہو, برائی سے روکتے ہو. اب آپ کو سمجھ میں آیا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اوپر جب طائف میں لوگوں نے پتھر مارے, بچوں نے پتھر مارے, برے القابات سے پکارا, تانا زنی کری, تو ہمارے نبی نے ان کے لیے بد دعا کے ہاتھ نہیں اٹھائے بلکہ دعا کی ہدایت کری. کیوں؟ کیونکہ ہمارے نبی کو معلوم تھا کہ یہ شیطان کے ہاتھوں کھیلے جا رہے ہیں اور یہ اللہ کی بنائی ہوئی مخلوق ہے, اشرف المخلوقات. اسی لیے ہدایت کی دعا کی. اسی لیے اہل بیت نے کبھی کسی کو گالی نہیں دی. جس نے ان کے ساتھ ظلم کیا انہوں نے پھر بھی اینڈ وقت تک ان کے ساتھ ہدایت کی دعا اٹھائی رکھی. یہ ہے اہل بیت, یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, جو کہ مشرک کو بھی, یہودی کو بھی, نان مسلم کو بھی بد دعا نہیں دے رہے. اور ایک ہے ہم, کہ ہم مسلمان ہو کر, ایک کلمہ ہو کر, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بول کر اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ سلام کرنے کے اور نماز پڑھنے کے روادار نہیں ہے. کیا ہمارے نبی کی تعلیمات اور کیا ہمارا اپنا عمل. یہ کانشس سب کانشس کی انڈرسٹینڈنگ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی کہ یہ ابلیس کے ہاتھوں کھیلے جا رہے ہیں. تمہاری پھپھو ابلیس کے ہاتھوں کھیلی گئی ہے, تمہارا باپ ابلیس کے ہاتھوں کھیلا گیا ہے, تمہاری والدہ ابلیس کے ہاتھوں کھیلی گئی ہے, تمہارا بھائی ابلیس کے ہاتھوں کھیلا گیا ہے, تمہارے رشتہ دار ابلیس کے ہاتھوں کھیلے گئے ہیں, تمہارے دوست یار ابلیس کے ہاتھوں کھیلے گئے ہیں. اور جو ابلیس کے ہاتھوں کھیلا جائے اور اس کو یہ پتہ ہی نہ ہو کہ وہ ابلیس کے ہتھے چڑھ گیا, تو یہ بندہ غصے کے لائق ہے یا ترس کھانے کے لائق ہے؟ جو اپنے آپ کو 2026 میں پاکستان میں کوئی بھی حکمران اپنے آپ کو وقت کا اگر فرعون سمجھ رہا ہے, یہ بددعا کے قابل ہے یا یہ ترس کھانے کے قابل ہے؟ کیوں؟ کیونکہ انہوں نے وہ حدیث ان کے سامنے سے نہیں گزری کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اس دنیا کی مثال ایک قطرے کی جتنی ہے کہ انگلی کو سمندر میں ڈالو, جتنا پانی اس انگلی پہ لگا, یہ دنیا کی زندگی جو سامنے سمندر ہے وہ آخرت ہے. ان کے سامنے سے یہ کانسیپٹ نہیں گزرا. یہ ہے اللہ کے نبی کی تربیت یافتہ صحابہ جو ہر سچویشن کو اس کانشس اور سب کانشس کی نظر سے دیکھتے ہیں. سو جس شخص کو یہ بات سمجھ میں آئی کہ یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ شیطان کے ہتھے چڑھ گئے ہیں, تو 7 منزلوں کی نسبت سے قرآن پاک کی 7 سیمسٹرز میں بیچلرز ان سائیکالوجی بائی پاک فٹ کا کورس آپ کا آج مکمل ہوا, اور آپ آج سے بیچلرز ان سائیکالوجی کہلانے کے لائق ہیں اگر آپ ہر شخص کو, ہر سچویشن کو, ہر برائی کو اس چشمے سے دیکھنے کی نظر رکھیں اور ہمدردی کا جذبہ رکھیں رادر دین لان تان کریں. اللہ کے نبی نے کبھی لان تان نہیں کری, اپنے بدترین دشمن کے لیے بھی لان تان نہیں کری. جنہوں نے پتھر مارے, حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ اللہ کے نبی نے ان کا سب سے تکلیف دہ دن کون سا تھا, تو ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میرے لیے سب سے تکلیف دہ دن طائف کا تھا. ابو طالب انتقال کر چکے ہیں, حضرت خدیجہ انتقال کر چکی ہیں, عام الحزن سال, غم کا سال قرار پایا. حضرت زید بن حارث کے ساتھ طائف کا سفر کیا, وہاں اتنے پتھر مارے ہمیں, ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اتنے پتھر مارے کہ ٹخنوں سے خون نکلا اور چپل میں چپک گیا. کہ جو کفار تھے اور مشرک تھے نا, ان کو بھی ترس آیا اور ایک نے اپنے باغ میں اللہ کے نبی کو پناہ دی. یہ ہے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم, یہ ہے ہمارے لیڈر.
ہمارے لیڈر ان پولیٹیکل جماعتوں کے سربراہ نہیں ہیں. ہمارا لیڈر وہ ہے جس کا لیڈر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے. کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، ورنہ یہ جہان چیز ہے کیا، ختم ختم. اتنی سی بات ہے. ہمارا آپ کا کامن بانڈ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ہے. آپ کا وہی کلمہ ہے جو میرا ہے. آپ کے کلمے کے اندر وہی اللہ ہے جس کو آپ پکارتے ہو، میں بھی اسی کو پکارتا ہوں. احسن بھائی، آپ کا وہی اللہ ہے جس کو آپ پکارتے ہو، میں اسی کو پکارتا ہوں. ارباب بھائی، آپ بھی اسی کو پکارتے ہو جس کو میں پکارتا ہوں. آپ کے وہی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے جو میرے. جب ہمارا اتنا بڑا کامن بانڈ ہے، پھر اختلاف کس بات کا، پھر دوریاں کس بات کی، پھر نفرت کس بات کی، پھر جلن حسد کس بات کا. چھوڑ دیں بھائی، چھوڑ دیں چھوڑ دیں. سمجھ آیا آپ کو؟ یہ ہے کامیابی کا فارمولا کہ کانشس سب کانشس کے نگاہ سے آپ نے دنیا کو دیکھنا ہے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.